अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में ईरान पर अमेरिका की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियाँ आज से नाफिज, पाकिस्तान कैसे मुतासर हो सकता है, इस बारे में तफसीली गुफ्तगू आज के शो में। प्रोग्राम में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं जो कि फॉलो करते हैं। अमेरिका में हलाल गोश्त की तलब में इजाफा, वजह सिर्फ मुसलमान नहीं। वालिदैन से जुदा गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों की मदद में मसरूफ अमरीकी रजाकार। और पाकिस्तान में सफेद पीठ वाले गिद्ध की अफजाइश नस्ल की कामयाब कोशिश। ईरान जौहरी मुआहदे से अमेरिका की मई में अलहदगी के बाद आज से ईरान पर अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों का इतलाक़ शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे अमान अज़हर के पास। अमान, ये बताइएगा कि ये पाबंदियाँ किन शोबों को निशाना बना रही हैं? सारा इन पाबंदियों के तहत ईरान की जो ऑटोमोटिव या गाड़ियों की सनत है वो, और उसके अलावा सोने और दीगर कीमती धातुओं के इस्तेमाल के ज़रिए तजारत करने पर पाबंदी होगी। उसके अलावा इसका इतलाक़ या इन पाबंदियों का इतलाक़ ईरान की जो करेंसी है ईरानी रियाल, उस पर भी होगा। कल इस बारे में वाइट हाउस की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया, उसमें दीगर इदारों और अफराद और ममालिक को भी तनबीह की गई है कि जो उनका ईरान के साथ जो तजारत है उसके हजम को या तो वो महदूद कर लें या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। और ये भी कहा गया है कि अमेरिका इन पाबंदियों की अमल दरामद के बारे में संजीदा है। सदर ट्रंप की जानिब से इस बारे में एक ट्वीट भी की गई जिसमें कहा गया कि ये अमेरिका की जानिब से अमल में लाई जाने वाली संजीदा तरीन और सख्त तरीन पाबंदियाँ हैं और उनका इसका मकसद दुनिया में अमन लाना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उसके बारे में देखिए ये रिपोर्ट। ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है पाबंदियों का मकसद ईरान को अमरीका के मुताबिक उसके शैतानी रवैये को बदलने पर आमादा करना है। फिलवक्त अमरीका सफारती और मुआशी दबाव पर मबनी मुहिम के जरिए फंडिंग के उन जराये का खात्मा चाहता है जिसकी मदद से ईरानी हुकूमत तबाही और बर्बादी पर मबनी कार्रवाइयाँ करती है। ट्रंप इंतजामिया को उम्मीद है कि पाबंदियों का नफाज ईरान के साथ 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की निस्बत बेहतर मुआहदे में मददगार होगा। रियासत मिजूरी में रैली से खिताब के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि वो नए मुआहदे के लिए तैयार हैं। हम नए मुआहदे के लिए तैयार हैं। वो मुआहदा नहीं जो पिछली इंतजामिया के दौर में किया गया था, जो बिल्कुल फजूल था। लेकिन पीर को अपने नशरियाती खिताब में ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस राय को मुस्तरद किया। वो कह रहे हैं बातचीत क्या मायने रखती है जब आप साथ ही पाबंदियां भी लगा रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे अपने मुखालिफ या दुश्मन पर हमले के लिए छुरा चाकू लहराना और साथ ही कहना कि हमें बातचीत करनी चाहिए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिर इक्तिसादिया स्टीव हैंक पाबंदियों की अफादियत के बारे में पुरुमीद नहीं। पाबंदियों से ईरानी हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी और दूसरा ये होगा कि ये पाबंदियां मुजरिमाना ग्रोहों के लिए स्मगलिंग के जरिए पैसा बनाने को बहुत पुरकशिश बना देंगी। ईरान कई बार तरदीद कर चुका है कि उसके जौहरी प्रोग्राम का मकसद हथियार बनाना नहीं। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे की पाबंदी की है और अपनी जौहरी सरगर्मियों की तस्दीक के जामे निज़ाम की पासदारी की है। जी, वाइट हाउस की जानिब से कल जो इलामिया जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया है कि पाबंदियों के अगला दौर जो कि न्यूक्लियर रिलेटेड पाबंदियां होंगी जौहरी कार्रवाइयों के हवाले से, उसका इतलाक़ इस साल 5 नवंबर से किया जाएगा, जिसका हदफ ईरान का तवानाई का शोबा होगा जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत शामिल होंगी। और इसके बारे में साथ में ये भी कहा गया है कि ईरान की जो ट्रांजैक्शंस हैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ, उन पर भी उनका इतलाक़ किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अलबत्ता पाबंदियों के इस दौर के बारे में सख्त मायूसी का इजहार किया गया है क्योंकि वो इस हक़ में है कि ईरान से तजारत और 2015 का जौहरी मुआहदा जारी रहे। जी साहब। अमान अज़हर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां दीगर मुल्कों के साथ उसके लिए तजारत करना मुश्किल बना सकती हैं। पाकिस्तान ईरान तजारत को अगर देखें तो साल 2009-10 में ईरान पर अमरीकी पाबंदियां जब लगीं तो उस वक्त पाक ईरान तजारत का हजम $1 अरब से कुछ ज़्यादा था, जो माली साल 2016 तक $385 मिलियन तक गिर चुका था। तो ईरान जौहरी मुआहदे के बाद जो 2015 में हुआ, अमेरिका ने इक़्तिसादी पाबंदियां जब उठाईं तो पाक ईरान तजारत भी फलने फूलने लगी। बहरहाल ये ताल्लुकात का एक पहलू है। दोनों मुल्क खारजा पॉलिसी और इलाकाई एतबार से भी एक दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और इसी हवाले से हमने पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी बराए खारजा उमूर के रुकन सेनेटर रहमान मलिक से बात की। आइए देखते हैं। सैंक्शन का फैक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान पे नहीं है, मैं समझता हूँ नेबरहुड पे आएगा। क्यों आएगा? इसलिए
کہ ایران اور پاکستان کیونکہ بارڈرنگ ایریا ہے، اب دیکھیں وہ ہمیں گیس بھی دیتے ہیں، الیکٹریسٹی بھی ہمیں کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہماری تحصیل ہوتی ہے سبزیوں سے لے کے ہر چیز کی، اور جو کہ بارڈر تقریباً اوپن ہے. اگر آپ بارڈر پہ جائیں تو ہمارے جو جانور ہوتے ہیں اس علاقے گزر جا رہے ہیں تو ادھر کے ادھر آتے ہیں. تو بٹ نیچرل جب یہاں سے کچھ چیزیں جائیں گی، فوڈ سٹاف ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں، تو وہ امریکہ کو پسند نہیں آئے گا. تو نیچرلی پھر امریکہ ہم سے پوچھے گا جی ہماری تو سینکشن لگی ہوئی ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں وہ سچویشن دیکھ رہا ہوں جو لیبیا میں ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیونس گاٹ انٹو ٹربل بیکاز وہ بارڈرنگ ایریا تھا، اور لیبیا نے ساری سپلائی وہاں سے شروع کر دی، اور ان کی فلائٹس بھی وہاں سے جاتی تھی. دیکھنا یہ کہ امریکہ اس کو کیا پازیٹیولی دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا. اور پاک ایران تعلقات کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے، جو باسٹن سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، رحمان ملک صاحب کی بات ہم نے سنی کہ تیونس اور لیبیا والی صورتحال ہو سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں کچھ حالات مختلف بھی ہیں. ایک تو اس میں بہت بڑا جو فرق ہے جو آپ کی رپورٹ نے بھی ذکر کیا، وہ یورپ کا ری ایکشن ہے. عموماً جب امریکہ یہ سینکشنز لگاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ویسٹرن الائنس جو ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ مل کے سینکشن لگا رہے ہیں، ان کے بہاف پہ امریکہ نے پہلے قدم لے لیا. لیکن اس بار تو یورپ نے جو ہے کھلم کھلا جو ہے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی کمپنیوں کو ان سے بچائیں گے تاکہ وہ کام کرتی رہیں ایران سے. تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینکشنز کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں، اس لحاظ سے نہیں کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، لیکن کیا سینکشنز اصل میں ایران کی اقتصادیات پہ ویسا اثر ڈالتی ہیں جیسے پہلے ڈالتی تھیں یا نہیں ڈالتی تھی. دوسرا اس کا میرے خیال میں بین الاقوامی پس منظر یہ بھی ہے کہ ایک ٹریٹی ہے جس سے امریکہ اب نکلا ہے، ایران نہیں نکلا. تو جو باقی ممالک ہیں اس ٹریٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، پاکستان کیا کرے؟ میرے خیال میں پاکستان کو اس پنگے سے دور رہنا چاہیے. یہ بتائے گا، آپ نے جس طرح یورپین یونین کا ذکر کیا، رپورٹ میں بھی ہوا، انہوں نے تو اپنی کمپنیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بھارت کی بات کرتے ہیں. اس دفعہ نکی ہیلی جب انڈیا گئیں تو پہلے تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تمام ملک جو ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں وہ ان پابندیوں کے زد میں آئیں گے. اب بھارت ایران سے تیل خریدتا ہے بہت بڑی مقدار میں. اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑی ڈیولپمنٹ دیکھی یہاں پہ کہ یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ بھارت کو شاید کچھ رعایتیں مل سکتی ہیں تاکہ وہ ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ اپنی جاری رکھ سکے. کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی رعایت حاصل کر سکے؟ میرے خیال میں رعایت امریکہ سے نہیں حاصل کرنی چاہیے. رعایت جو ہے اس کو دو پہلو ہے پاکستان کے لیے. وہ اس لحاظ سے کہ پاکستان کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین بھی ہے. تو اب اگر ایک طرف سے یورپین یونین آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہو ہم اس ٹریٹی کے ساتھ ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے ہم ساتھ نہیں ہیں، تو دو ہاتھی لڑ رہے ہیں. اس کے بیچ میں یہ تین ہاتھی نہیں ہے، یہ دو جو فریق ہیں وہ ایران اور امریکہ صرف نہیں ہے، اب جو ہے وہ امریکہ اور یورپین یونین بھی ہے، اور امریکہ کی ٹریڈ وار بھی. تو میرے خیال میں پاکستان کو صرف اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. جو سینکشن ہوتی ہے وہ ممالک کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کمپنیز کے خلاف ہوتی ہے. پاکستان کا ٹریڈ ایران سے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن نہ امریکہ کے پریشر میں آنا چاہیے، نہ امریکہ کی سیاست پاکستان کو کرنی ہے، نہ ایران کی کرنی ہے، نہ ہی یورپین یونین کی کرنی ہے. کیونکہ میرے خیال میں اب یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف ایران شیران کا نہیں ہے، صرف امریکہ کا نہیں ہے. یہ مسئلہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کیا ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں ایران سے بہتر تعلقات بہت بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں کسی اور کا پراکسی نہیں بننا چاہیے، پاکستان کا مفاد دیکھنا چاہیے، اور ایران سے تعلقات اہم ہیں پاکستان. اس لحاظ سے اگر دیکھیں اب خطے میں پاکستان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے ہمیشہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اپنے تعلقات کو. ترکی نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اس طرح کی جو سینکشنز امریکہ لگا رہا ہے ان کا دباؤ نہیں اپنے اوپر لے گا، اور خاص طور پر اس نے یہ کہا کہ وہ سعودی عرب سے کم اچھی کوالٹی کا تیل نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہ ایران سے ہی تیل خریدنا چاہتا ہے. خطے میں اگر سعودی عرب کے حق میں مزید ٹلٹ پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے، پاکستان کے لیے وہ کس طرح کی سچویشن کریٹ کرتا ہے؟ یہ تو آپ نے کہا کہ پاکستان کو اپنے جو مفادات ہیں وہ اوور آل دیکھنے چاہیے، لیکن کیا پاکستان کے لیے سچویشن کریٹ ہوتی ہے اگر سعودی عرب مزید اتھارٹی اس کو ملتی جاتی ہے ریجن میں؟ میرے خیال میں بالکل درست آپ کا سوال ہے. زیادہ اہم پاکستان کے لیے یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے، اور یہ امریکہ نے بھی، آپ کہیں کہ ٹرمپ صاحب نے کیا سینکشن لگائی. زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کا سعودی عرب پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور اس سعودی عرب اس لحاظ سے کہیں زیادہ اہم ہے. اور سعودی عرب کی سیاست بھی ایسی ہے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں یاد رکھے گا. تو میرے خیال میں اس کا سب سے زیادہ اہم اثر یہ ہے کہ سعودی عرب کیا کرتا ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو باقی ممالک ہیں خطے، کیونکہ وہ بھی ساری یہ گیم دیکھ رہے ہیں. تو
ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اگر تو ایران آئسولیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ویسے ہی ٹریڈ کم ہو جائے. لیکن اگر یہ سینکشنز فیل ہوتی ہیں تو یہ نہ ہو کہ ایسا ہو کہ صرف پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہو, کیونکہ اس کی قیمت پاکستان کو لانگ ٹرم میں خود دینی. رائٹ, عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن یونیورسٹی سے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں. انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے بعد وہاں موجود سیاحوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ رہی ہے. اس زلزلے میں حکام کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے, جبکہ ہزاروں عمارتیں منہدم ہوئی ہیں. لوگوں کو ملبے سے نکالنے اور امدادی سرگرمیوں کا کام جاری ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگنے والی جنگل کی آگ کو ریاست کی تاریخ میں بدترین آگ قرار دیا گیا ہے. حکام کے مطابق اب تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا. مینڈوسینو کمپلیکس نامی یہ آگ 2 مختلف علاقوں میں لگی ہے, جس نے مجموعی طور پر اب تک 1,15,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. سعودی عرب اور کینیڈا کے درمیان سفیروں کو واپس بلانے اور تجارتی سرگرمیاں منجمد کرنے کے بعد اب سعودی ایئر لائنز نے ٹورانٹو کے لیے تمام فلائٹس بھی معطل کر دی ہیں. سعودی حکام نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا میں سعودی طلباء کے لیے تمام اسکالرشپ, تربیتی اور فیلوشپ پروگرام معطل کیے جا رہے ہیں اور یہ پروگرام کسی اور ملک میں منتقل کیے جائیں گے. تاہم کینیڈا نے جواب میں کہا ہے کہ کینیڈا انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا. The population in our country is increasing. 6 young people. Nowadays, it's quite difficult for young generations. 7 countries. I see the struggles. All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders. If you motivate them, they will do anything. Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it. نوجوانوں کے مسائل اور ان کے حل پر وائس آف امریکہ کی خصوصی ٹاؤن ہال تھنکنگ فارورڈ میں آپ بھی بذریعہ فیس بک حصہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. یہ پروگرام کل شام 7 بجے نشر کیا جائے گا. میکسیکو کی سرحد سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سخت اقدامات کر رہی ہے اور کچھ عرصے تک حکومت نے ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کے دوران ان کے بچوں کو علیحدہ مراکز میں رکھنے کی پالیسی بھی اپنائی, جس کی سخت مخالفت کی گئی. 2,500 میں سے اب تقریباً 700 ایسے بچے ہیں جو ان سینٹرز میں رہ رہے ہیں. ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ امریکی رضاکار ادارے آگے بڑھ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں یہ رپورٹ. اپنے والدین سے جدا ڈیٹینشن سینٹرز میں پھنسے یہ بچے, جنہیں دیکھ کر امریکیوں کے دل دہل گئے. عوامی دباؤ نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر قانونی تارکین وطن سے ان کے بچے جدا کرنے کا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا. لیکن جو بچے اب بھی اپنے والدین کی آغوش کے منتظر ہیں, ان کی تکلیف میں کچھ کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ رضاکار. ان کے لیے شیمپو, ٹوتھ برش, کمبل, کتابیں اور کھلونے جمع کر کے یہ سب بیک پیکس میں ڈال کر ارسال کیے جاتے ہیں. ٹیکساس, فلوریڈا, نیو یارک اور ورجینیا, ان ریاستوں کو جہاں تارکین وطن بچوں کو میکسیکو کی سرحد کراس کرنے کے بعد رکھا گیا ہے. وہ بچے جو ہمارے ملک میں آ گئے ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہے, انہیں ہمارے ان ڈبوں کی ضرورت ہے, اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. راب شیئر نے امریکہ کے فاسٹر کیئر نظام میں ماں باپ کے بغیر پرورش کے تجربے سے متاثر ہو کر 2013 میں کمفرٹ کیسز کی بنیاد رکھی. جب شیئر کو میکسیکو کے ساتھ ٹیکساس کی سرحد پر ماں باپ سے جدا کیے جانے والے تارکین وطن بچوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے رضاکار متحرک کر دیے. میں نہیں جانتا وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے بارڈر کراس کیا, ان کی کیا مجبوریاں تھیں, یا وہ ہمارے ملک میں کیوں داخل ہوئے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے یہاں ہیں اور انہیں ہماری ضرورت ہے. بچھڑے ہوئے بچوں کے لیے اسپیشل آئٹمز بیک پیکس میں ڈالے جاتے ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس روئی سے بھرے جانور ہیں. یہ ایک خاتون نے خود 1,000 بنا کر ہمیں عطیہ کیے ہیں. انہیں اس کے ساتھ ایک اسپینش کتاب, ایک انگریزی کتاب یا پھر ایسی کتاب جو آدھی اسپینش اور آدھی انگریزی میں ہے دی جاتی ہے. برینڈن ہائی اسکول کی طالبہ ہیں. وہ کہتی ہیں دوسروں کی مدد کرنا ایک اطمینان بخش تجربہ ہے, لیکن بارڈر پر جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے بچا جا سکتا تھا, لیکن اب ان کے پاس ماں باپ نہیں ہے اور ان کی واپسی ایک مشکل سفر ہوگا. آپ بچوں کو والدین سے الگ نہیں کر سکتے, یہ قابل قبول نہیں. ان رضاکاروں کی مصروفیت ختم ہونے والی نہیں, کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی 2,500 سے زیادہ بچے ان کے خاندانوں کو لوٹانے کی کوششیں جاری ہیں.
एलिन बैरस के साथ सबा खान, उर्दू VOA। और अब एक मुनफरिद मौजू पर रिपोर्ट। अमेरिका में हलाल गोश्त और उससे बनी मसनूआत की तलब बढ़ रही है। वजह के बारे में हम जानेंगे वर्दा खलील से। जी वर्दा, क्या वजह है? सारा अमेरिका में लोगों की एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो सिर्फ हलाल गोश्त खाना ही पसंद करती है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि हलाल गोश्त की तलब में इजाफा हो रहा है। ये इजाफा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया का ये हलाल स्टोर इलाके में कायम कई स्टोर्स में से एक है, जहां मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाली अशियाए खुर्दनोश के अलावा हलाल गोश्त की फरोख्त भी की जाती है। हम हलाल गोश्त खाने को ही फौकियत देते हैं क्योंकि ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं जो कि फॉलो करते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं वो नहीं करते इतना। अमरीका में हलाल गोश्त और दीगर हलाल मसनूआत की दस्तयाबी हमेशा इतनी आसान ना थी, लेकिन मुल्क में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की तलब को पूरा करने के लिए अमरीका में 15 से 20 अरब डॉलर की हलाल मसनूआत तैयार की जाती हैं, जो बैरून मुल्क भी दरामद की जाती हैं। अमरीकी मईशत में हलाल मार्केट पर तहकीक करने वाले इदारे दिनार स्टैंडर्ड्स के तर्जुमान के मुताबिक हलाल गोश्त की तलब में इजाफे की कई वजूहात हैं। अमरीका में हलाल गोश्त की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी वजह अमरीका में तकरीबन 6 मिलियन मुसलमानों की आबादी है, लेकिन इसकी बड़ी वजह गैर मुस्लिमों में हलाल गोश्त के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान भी है। इस हलाल स्टोर में काम करने वाले कसाब का कहना है कि इनके स्टोर पर गोश्त की फरोख्त में गुज़िश्ता चंद सालों में कई गुना इजाफा हुआ है। यहाँ के जो खुद अमेरिकन है वो भी मतलब हलाल जो गोश्त है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली बेबी गोश्त जो होता है, बेबी लैम जो होता है। दिनार स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आज अमरीकियों की बड़ी तादाद जाने अनजाने में हलाल गोश्त इस्तेमाल कर रही है। हलाल गोश्त अमरीका के बड़े रिटेलर्स पर दस्तयाब है, जैसे कास्को, वॉलमार्ट, इनमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, लेकिन अक्सर इसे हलाल के तौर पर लेबल नहीं किया जाता क्योंकि हलाल मीट प्रोवाइडर्स को डर होता है कि कहीं मनफी रद्द-ए-अमल का सामना न करना पड़ जाए। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका में हलाल गोश्त की मकबूलियत बढ़ाने के लिए हमें हलाल फूड फेस्टिवल्स और अच्छे हलाल रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत है। रिपोर्ट हमने देखी वर्दा आपकी, बड़ा खूबसूरत सुर्ख गोश्त उसमें हमें नज़र आया। ये बताइए कि हलाल गोश्त की सर्टिफिकेशन कौन करता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है उसका? सारा अमेरिका में हलाल गोश्त की सर्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है नहीं, लेकिन 18 से ज़ायद जो है वो निजी सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ हैं जो इस्लामिक तरीके से जो आलमी स्टैंडर्ड्स है और अमेरिका में जो ज़िबा करने के कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए सर्टिफिकेट इशू करती है, जिनमें से एक जो है वो इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और अमेरिकन ज़िबिहा अथॉरिटी हैं। ऑलराइट, और ये बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि हलाल गोश्त जो जहाँ पे बिकता है वो क्या आम गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा है या नहीं? हाँ, हकीकत तो ये है कि आम गोश्त के मुकाबले में जो है ये गोश्त महंगा होता है और उसकी वजह भी ये है कि उनको बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है जिनके लिए उनको फ़ीस अदा करनी होती है, और फिर ये भी है कि ज़्यादा तादाद में गोश्त प्रोड्यूस नहीं होता तो उसकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लग जाते हैं, और जिन्होंने सिर्फ हलाल गोश्त ही खाना है वो जो है ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक प्रीमियम आइटम है जिसके लिए लोग ज़्यादा पे करने को तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच वर्दा खलील फॉर दिस रिपोर्ट। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जिसका सोचकर और जिसे देख के अमूमन लोगों को घिन आती है। सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध जो कभी एशिया और अफ्रीका के कई मुल्कों में पाया जाता था, नापैद होने के करीब है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अफजाइश नस्ल की कोशिशें तकरीबन 10 साल से जारी हैं और अब उनके कुछ मुस्बत नताइज भी सामने आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
لاہور کے چانگا مانگا جنگل میں جانوروں اور پرندوں کی افزائش نسل کا یہ مرکز 2005 میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یا WWF اور حکومت پنجاب نے قائم کیا تھا۔ اس کا مقصد سفید پیٹھ والی گدھ کی آبادی میں اضافہ کرنا تھا جو تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ White backed vultures is critically endangered and we have kept this white backed vulture. وائٹ بیک ولچرز کی نسل شدید خطرے سے دوچار ہے اور ہم نے یہ گدھ اس مرکز میں یہاں پیچھے رکھے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس 21 وائٹ بیک ولچرز ہیں۔ لیکن یہ مرکز اس پرندے کی نسل کو آگے بڑھانے میں کامیاب 2016 میں ہوا۔ اب تک 6 انڈوں سے بچے نکلے ہیں اور WWF کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ سب صحت مند ہیں۔ یہ پرندے بہت شرمیلے ہیں اور ہر کسی کے ہاتھ سے خوراک کھانا پسند نہیں کرتے۔ اکثر اگر کوئی ہیومن انٹرفیرنس اگر ہو جاتی ہے ان کے یہ انسانوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ اگر انسانی مداخلت ہو جاتی ہے تو یہ کافی دیر تک نیچے اپنی خوراک کھانے نہیں آتے، اس لیے ہم نے ان کے لیے ایک خصوصی لباس رکھا ہے جو کہ سفید رنگ کا ہے تاکہ یہ پہچان نہ سکیں کہ یونیفارم کے پیچھے کون ہے، اور ان کے روزانہ کا معمول ایک جیسا ہی رہے اور وہ گھبرائیں نہیں۔ عموماً پاکستانی گدھ کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن کم لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں چونکہ یہ پرندے مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ مردہ جانور کھاتے ہیں اور وہ ماحول صاف کرتے ہیں، لہٰذا وہ بنیادی طور پر ماحول کی قدرتی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ تحقیق کے مطابق گدھ کی نسل میں کمی کی وجہ مویشیوں میں درد کی ایک دوا ڈائکلوفینک سوڈیم کا استعمال ہے۔ اس دوا سے آلودہ مردہ جانور کھانے سے یہ پرندے مر جاتے ہیں۔ پاکستان نے 2006 میں WWF کے کہنے پر اس دوا کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن اس مرکز کے حکام شکایت کرتے ہیں کہ اسے ابھی بھی غیر قانونی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اسی لیے ان پرندوں کو فی الحال آزاد فضا میں چھوڑنا مناسب نہیں۔ ایاز گل کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ یہاں پر آج کا ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں اپنے ینگ ویورز کو ایک دفعہ پھر یاد دلانا چاہوں گی کہ کل شام 7 بجے وائس آف امریکہ ایک خصوصی ٹاؤن ہال پیش کر رہا ہے جس کا نام ہے تھنکنگ فارورڈ اور جس کا موضوع ہی ہے نوجوان، ان کے مسائل اور ان مسائل کا حل۔ اس پروگرام میں آپ بھی facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی پیج پر آپ ہمیں ویو 360 کے بارے میں اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے جب چاہیں لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔